السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج اللہ کے نام سے ہم لوگ سورہ توبہ کا 8واں رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم ہے کہ یہ پورے کے پورے واقعات منافقین کی روشنی میں بحث پر اور ان کی اصل رد و قضا اور جنگ تبوک میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بلکہ پکار تھی، ایک لبیک تھی کہ اب نکلنا فرض ہے سارے کے سارے مسلمانوں کو۔ اسی جنگ میں نکلنے کے ضمن میں جو منافقین تھے ان کی جو اصل کیفیات تھیں اور جو اصل ان کے کردار تھے وہ رونما ہو گئے، اور باقاعدہ صرف اس بنا پر ایکسکیوز لینا کہ ان کو اللہ کی راہ میں شہادت پسند نہیں ہے، وہ جگہ جگہ بیچ بیچ میں بہانے پیش کرتے تھے۔ کچھ بہانے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارے گھر میں اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، ہمارے اہل و عیال کا مسئلہ ہے، ہم اور کس کی رکھوالی کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پورے کے پورے جو رکوع ہم لوگ گویا کہ پرسوں سے بلکہ پڑھ رہے ہیں وہ انہی منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں جو آیت ختم ہوئی تھی وہ تو یہی تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، کیا ہی اچھا ہوتا، کتنا ہی بہتر ہوتا ان کے لیے کہ اگر وہ راضی رہتے اس چیز پر جو کہ اللہ نے ان کو دیا اور رسول نے ان کو دیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ یہ بھی کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اور بھی دیتا، وَرَسُولِهِ، اس کا رسول بھی دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تو ہم سارے کے سارے رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ آیت ہے، اور امید تو یہی تھی میری طرف سے کہ میں کل بھی یہی رکوع کروا دیتا تاکہ بات بیچ میں بریک نہ ہوتی، لیکن آج کے رکوع میں یہاں پر جو صدقات کی بیسک مدیں ہیں ان کی کیا شرائط ہیں ان کو یہاں واضح کر دیا گیا ہے،
کیونکہ ان منافقین کا یہ بڑا پرانا قول تھا کہ آپ ہم سے اتنا صدقہ لے لیں، آپ ہم سے اتنا خیرات لے لیجئے یا رسول اللہ، لیکن ہم جو ہے اس جنگ میں نہیں جائیں گے، اس جنگ تبوک میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں اس 8ویں رکوع میں سورہ توبہ کے صدقات کی جو شرائط ہیں ان کو واضح کر کے بتایا گیا کہ صدقات قابل قبول کن لوگوں کا ہوتا ہے اور اس کی کیا مدیں ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، کن لوگوں کو دینا زیادہ افضل ہے، کن لوگوں کو نہیں دینا، کن لوگوں کو دینا کم تر درجے پر ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو آج کی رکوع میں نظر آئیں گی، اور منافقین کی اور کچھ حرکتیں اور ان کی سازشوں کا بھی پردہ شاق ہوگا اس میں انشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، کہ بے شک یہ جو صدقات ہیں یہ تو صرف ان کے حق میں آئیں گی، للفقراء کہ غریبوں کے، والمساکین مسکینوں کے یعنی محتاجوں کے، والعاملین علیہا اور جو کارکنان ہیں ان صدقات پر متعین ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے، یعنی وہ کارکنان جو اس کی چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، کس کو زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے اس کی اصل ساری کی ساری رکھوالی کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے دی جائیں گی۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو، یعنی تعریف قلب کے لیے بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ جب کوئی دعوت اور تحریک کا سلسلہ چلتا ہے تو بعض لوگ صاحب حیثیت تو ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی تھوڑی سی آپ تعریف کر دیں، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور الفت اگر بیدار کر دی جائے اس تعریف کے ذریعے، تو بہت اچھا ہوتا ہے، وہ دین کے لیے اور مثبت ثابت ہوتے ہیں اور اچھا پہلو ان کا رونما ہو جاتا ہے مزید۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں اسلام میں حوصلہ افزائی کی کتنی اہمیت ہے اور حوصلہ شکنی کی کتنی ممانعت ہے۔ ایک شخص ہے اگر وہ 1% بھی کام کرے، آپ ذرا سا اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیں تو دیکھیں وہ آگے ہی آگے انشاءاللہ بڑھے گا، اور اگر ایک شخص ہے جو کہ 90% بھی کام کر رہا ہے، اگر آپ اسی کی کمر پکڑ کے پیچھے کھینچیں گے تو وہ اور الٹا کام کرے گا۔ اس لیے یہاں کیا فرمایا؟ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ، کہ جن کی دلجوئی کرنا دین کے معاملے میں مقصود ہو، منظور ہو، اگر ان کی تعریف کر دی جائے تو ان کے دلوں میں بھی اسلام کی الفت اور بیدار ہو جائے گی، تو اس سے دین کو تقویت حاصل ہوگی۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کی گردن چھڑا دینے میں بھی صدقہ دینا باعث موجب ہے، باعث خیر اور برکت کا موجب ہے۔ ظاہر بات ہے گردن چھڑانے میں وہ سارے لوگ آ جائیں گے کہ کسی پر تاوان آ گیا ہے، کسی پر کوئی بھاری قرضہ آ گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے، کوئی اتنے مہینے کا کرایہ نہیں دے پا رہا ہے، تو اس کو لم سم دے کر اس کی گردن چھڑا دی جائے یا آزاد کر دی جائے، فکر سے، ہر ٹینشن سے اس بندے یا بندی کو اللہ کی اس مخلوق کو آزاد کر دیا جائے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور جو قرض داروں کے قرضے میں ہیں، یعنی وہی جو میں نے ابھی عرض کرا کہ جن پر کوئی قرضہ ہو، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بھی دینا، یہ سارے کے سارے، وابن السبیل، اور مسافروں میں بھی دینا، یہ سارا کا سارا صدقات اور خیرات یا جو بھی آپ بولنا چاہیں اس کو، یہ سب کے سب اس میں کور کر جائیں گے، یعنی محتاج، فقیر، مسکین، والعاملین علیہا، جو صدقات ان پر جو کارکنان ہیں ان صدقات پر متعین ہیں، ان کی بھی تنخواہ اسی طریقے سے گردنوں کو چھڑا دینا، کسی کی دلجوئی کرنا، یہ سارے کے سارے جو ہیں صدقات ان سارے رشتوں کو کور کر جائے گا۔ اور اللہ کی راہ میں جو شخص دعوت اور تبلیغ میں لگائے اور اقامت دین کی جد و جہد میں لگائے، اس کو بھی مال دیا جا سکتا ہے۔ یعنی انفاق فی سبیل اللہ تو کل کا کل اللہ کے دین کے لیے ہے ہی، یعنی جو شخص بھی دعوت اور تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے آپ دوسروں کو بھی دیں، ساری چیزیں کریں، اس کے بعد اگر آپ کا صدقات کچھ بچ بھی جائیں تو ان لوگوں کو بھی دیں جو زکوٰۃ کے اصل مستحق ہیں ایک طریقے سے، کیونکہ وہ کمر کوشا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر پل جو ہے اس دین کی خاطر تن من دھن لگانے کی آرزو سے لگے ہوتے ہیں، تو غربا کو بھی دیں، مساکین کو بھی دیں، یتیموں کو بھی دیں، بیواؤں کو بھی دیں، محتاجوں کو بھی دیں۔ البتہ اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے مقرر، اور یہی الفاظ آئے تھے سورہ نساء میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہوں، بار بار وراثت کے قانون میں یہی الفاظ آئے تھے، فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے مقرر، کرنا ہے انسانوں کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور کمال حکمت ہے، اس کا کوئی حکم کسی حکمت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اب اگلی آیت میں دیکھیں وہی منافقوں کا ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اور کتنا آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اندازہ ہوگا کہ کس حد تک منافق جو ہیں وہ گراوٹ کا شکار تھے،
اس دور میں، اور جب یہ دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے اور جنگ تبوک کے لیے ایک عام اپیل ہے، عام کال ہے، لیکن آپ لوگ دیکھیں کتنے حد تک یہ لوگ گر گئے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقین میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، تکالیف پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ان کے کان ہی ہیں، کان دے کر سن لیتے ہیں یہ. یعنی ایک تو محاورہ ہے ہمارے یہاں کان کا کچا ہو جانا، وہ ایک الگ شے ہے، الگ بات ہے. لیکن ان منافقین کا معاملہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے تو وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ کہتے ہیں ان کے بس کان ہیں. جیسے ہم نے جا کر جھوٹ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جھوٹا ایکسکیوز پیش کرا کہ فلاں فلاں دن ہمارے گھر میں کام ہے، ہماری بیوی بیمار ہے، ہم خود بیمار ہیں، ہمارے والدہ کی طبیعت خراب ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ مان گئے. تو معلوم ہوتا ہے کہ بس وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کان ہے، مطلب معاذ اللہ کوئی چیز نہیں سمجھ رہے، ہم جو بولتے ہیں مان لیتے ہیں. سو اٹس ویری ایزی ٹو مینیپولیٹ ہم. لیکن آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، تو اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان تو ہیں، لیکن یہ کان تمہارے لیے بہتر کا موجب ہیں، خیریت کا موجب ہیں. خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اور وہ یقین تو رکھتے ہیں اللہ پر لیکن بات مان لیتے ہیں تمہاری، مومنین کی بات مان لیتے ہیں. ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہان والوں کے لیے ایک طریقے سے رحمت ہیں، اور بالخصوص آمنوا منکم، جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں ان کے لیے تو ڈبل رحمت ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے. یہ جو منافقین ایک طریقے کا الزام لگاتے تھے معاذ اللہ کہ ہم جو ایکسکیوز پیش کرتے ہیں یہ رسول اللہ مان لیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی شرافت تھی. الفاظ دیکھیں کیا ہیں، اذن خیر لکم، ایک تو وہ کان تمہارے لیے باعث رحمت ہیں، یؤمنوا باللہ، کہ وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، ویؤمنوا للمؤمنین، اور یہ بات مان لیتے ہیں اہل ایمان کی. یعنی یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی مروت ہے، یہ ان کی رحم دلی ہے. وہ جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ان کے سامنے، لیکن وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. یہ ان کے اخلاق کی اعلیٰ کردار ہے، وہ بولتے کچھ نہیں ہیں. بندہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا ساری چیزیں، لیکن رسول اللہ کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو رسول اللہ کا معاملہ تو بہت اعلیٰ ہے، ان کو تو پتہ چل جاتا ہے، ان کو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا یہ جو اللہ کا جو بندہ ہے، یہ جو منافق ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ کچھ کہتے نہیں ہیں. یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ مروت ہے، یہ رحم دلی ہے تمام جہان والوں کے لیے کہ تم جو ایکسکیوز دیتے ہو مان جاتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں وہ، لیکن کچھ بولتے نہیں ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں گے، لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جیسا کہ آج ہو رہا ہے فرانس میں، یہ جو گستاخہ خانے پیش کیے گئے ہیں، یہ جو کارٹونز معاذ اللہ بنائے گئے ہیں، فحش، اللہ معاف کرے، تو یہ دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ کوئی ایک بیٹا تو نہیں ہے نا. ان شانیہ کا ہوا لبتر، یہ ہم لوگ آخری پاروں میں پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ کوثر میں، کہ بے شک اے نبی آپ کا دشمن جو ہے وہ بے اولاد رہے گا، آپ کو تو اے نبی ہم ہزار کیا کروڑوں کھربوں بیٹے دیں گے جو کہ کمر کس کے آپ کی محبت کے لیے نچھاور ہو سکتے ہیں، جانیں قربان کر دیں گے آپ کے لیے. یہ فرانس ڈنمارک کی کیا چیز ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو جو لوگ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک سزا ہوگی. اب بحیثیت یہ ہماری امتی کے ساتھ ساتھ بحیثیت رسول اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس میں کتنا ریئیکٹ کریں، کس حد تک ریئیکٹ کریں. جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ مفتی تقی عثمانی نے یہ فرانس کی ساری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا بولا ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ. اور کان کھول کے آپ سارے کے سارے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ بحیثیت امت جو امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا احساس نہ رکھے اور ان کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے، تو ایسی قوموں کو، ایسی امتوں کو پھر جینے کا حق نہیں ہے. ایسی امتوں کو اور قوموں کو ڈوب مر جانا چاہیے. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. جو انسان رسول اللہ سے محبت نہ کرے اس کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمارے ایمان کا جزو ہے، یہ تو کلمے کی حقیقت ہے ہمارے. تو
تو ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ہم آج کیا رویہ کر رہے ہیں، ہم اس طریقے کا کوئی اقدام لے بھی رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ قیامت میں یہ سوال پوچھ بیٹھے، اللہ تعالیٰ پوچھ بیٹھے کہ تمہارا کیا فرض تھا بحیثیت امت، تم نے کیا کیا، کچھ کیا تم نے بحیثیت امتی، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اور یہاں الفاظ کتنے سخت ہیں آیت نمبر 61 میں، والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، تو یہ لوگ تو اے مسلمانوں تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، لیرزوکم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حضور پر بہانے بنا بنا کے۔ اب یہاں اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارا اعتبار کریں، ہم نیک ہیں، آپ کسی قسم کے شک میں نہ رہیں، ہمارا اعتبار کریں، ہم تو آپ کو منانا چاہتے ہیں، لیرزوکم۔ تو اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے بھی، جیسا رسول اللہ کے سامنے قسمیں کھا کھا کے جھوٹے بہانے پیش کیے ہیں، تو اے ایمان والوں تمہارے سامنے بھی یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، تاکہ لیرزوکم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ ظاہر بات ہے جزیرہ نمایاں عرب میں اب اسلام پھیل رہا ہے، تو یہ منافق کہاں جائیں گے؟ یہ مسلمان ہی ان کو پناہ دیں گے نا، تب جا کے ان کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، ورنہ جزیرہ نمایاں عرب سے تو ان کو الٹیمیٹم دیا ہوا ہے 4 مہینے کا۔ مشرکوں کو جب 4 مہینے کا دے دیا تو عین ممکن ہے ان کی بھی اب کان کھڑے ہونے والے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، تو کان کھول کے سن لو اے منافقو، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے، احق ان یرضوہ، کہ تم اس کو راضی کرو، ان کانوا مؤمنین، بحیثیت یہ ایک بشرط یہ کہ تم لوگ سچے مسلمان ہو، سچے مومن ہو، تو تم ان کو راضی کرو۔ رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرو۔ اور یہ آیت کورسپونڈنگ جائے گی آیت نمبر 61 میں۔ اس سے پہلے ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ جو رسول اللہ کو ایذا پہنچائیں، تکلیف دیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جیسا کہ آج چل رہا ہے فرانس میں، ڈنمارک میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اس طریقے کے کارٹونز شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ تم ان کو راضی کرو، کسی پوپ کو نہیں، کسی مرشد کو نہیں، کسی پیر کو نہیں، کسی کو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ یہ بحیثیت مسلمان تمہارا فرض ہے۔ اور رسول اللہ راضی کس طرح ہوں گے روز قیامت، آپ مجھے بتائیے؟ رسول اللہ روز قیامت، اللہ تعالیٰ روز قیامت راضی کیسے ہوگا مجھ سے اور آپ سے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے کمنٹس میں۔ ان کانوا مؤمنین، اگر تم سچے مسلمان ہو، مومن ہو، تو تم ان کو راضی رکھنا تمہارا زیادہ مقصود ہونا چاہیے۔ تو راضی برائے رب، مطلب راضی اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بھی اللہ سے راضی ہوں انشاءاللہ جنت الفردوس میں جا کے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کا بیسک ذریعہ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، اور رسول اللہ نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے ہو بہو اسی چیز کو ہم لوگ اپنانا شروع کر دیں، ہو بہو۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اطاعت سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے اتباع، کہ جہاں اطاعت کے ساتھ محبت جڑ جائے۔ اور محبت کا دیکھیں کتنا بڑا ایک پہلو ہے، یہ میں پہلے بھی آپ لوگ کو سورہ آل عمران میں سمجھا چکا ہوں۔ ایک صحابی تھے، وہ کہیں دور سے آئے، ایک شخص سے بلکہ بہت دور سے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالخصوص ملنے، اور مدینے میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کے کچھ جو بٹن تھے اوپر کے وہ کھلے ہوئے تھے۔ وہ مل کے چلے گئے، لیکن انہوں نے پوری زندگی رسول اللہ کی ملاقات کے بعد اپنے اوپر والے بٹن کبھی نہیں لگائے، کہ میں نے رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا تو میں بھی نہیں لگاؤں گا، بات ختم۔ یہ ہے اتباع۔ یہ اطاعت سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے کہ جہاں محبت اتنی زیادہ شدید ہو جاتی ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور اتباع کا میں آپ لوگ کو یوں ایک نمونہ پیش کروں۔ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جا رہے تھے مسجد نبوی میں۔ اب ظاہر بات ہے گیٹ کے پاس وہ کھڑے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے کے پاس، اور رسول اللہ اپنے حجرے سے نکلے، اور رسول اللہ نے سارے صحابیوں جو قریب تھے ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ سارے کے سارے صحابی بیٹھ گئے۔ ان کے کان تک آواز آ گئی، جو گیٹ پر تھے وہ گیٹ پہ ایک قدم اندر تھا اور ایک قدم باہر تھا، وہ وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ کہنے والے کون ہیں، ان کو ان کی عظمت کا احساس تھا۔ ایک صحابی برابر میں اپنے جو گائیں بکریاں ان کو ٹہلا رہے تھے، ان تک آواز پہنچی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے محبت۔ اور آج ہماری ماشاءاللہ سے محبت ہے کہ یہ ساری حرکتیں چل رہی ہیں اور ہم جو ہیں اس کے خلاف کچھ بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو یہاں یہی معاملہ ہے. قرآن مجید تو اس 1400 سال پرانی بات بھی کھول کھول کے بتا رہے, اور آج کا مسلمان بھی جو ہے وہ بھی اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے دورہ ترجمہ قرآن کے ابتدائی لیکچرز میں کہا تھا کہ یہ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے اللہ کی طرف سے کہ آج سے 1450 سال پہلے انسان اگر اس کو پڑھے گا تو وہ سمجھے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, یہ تو مجھ سے بات ہو رہی ہے. اور اگر 1450 سال بعد ہم اور آپ پڑھیں تو ایسا لگے گا یہ ہم سے مخاطب ہو رہی ہے. گویا کہ آج جو مسلمانوں کو تکالیف ہیں, پریشانی ہیں اور سارے کے سارے تلپٹ معاملات ہیں, آج قرآن مجید ہماری ان پریشانیوں سے نکالنے کے لیے بیدار ہو کے ہم سے باتیں کر رہا ہے, ایسا معلوم ہوگا. ہر دور کے افق پر ایک روشن کتاب کی طرح یہ ثابت ہوگی قرآن مجید. تو یہ معاملہ تو ہے, اللہ اور اس کا رسول واللہ ورسولہ احق, وہ زیادہ حقدار ہیں ان یرضوہ کہ تم ان کو راضی کرو, ان کانوا مؤمنین, بشرط یہ کہ تم مومن ہو نا. مومن ہی تو نہیں ہے, سارا مسئلہ یہ ہے. مسلمان کا ٹائٹل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, مومن نہیں ہے نا. اور مومنین کا تو ترجمہ پورا سورہ حجرات میں آپ لوگ پڑھیں گے, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, پھر شک میں نہ پڑے. مومنین تو وہ ہے جو کہ اللہ اور رسول پر کامل ایمان رکھے, پھر شک میں نہ پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے. تو جب جہاد کا کانسیپٹ ہی ختم, اللہ کی راہ میں کوشش ہی ختم, اللہ کی راہ میں تن من دھن کی بازی لگانا ہی ختم, تو پھر مسلمان ہی رہ جاؤ گے. مومن تو بہت دور کی چیز ہے, مومن تو اس سے اوپر کی ایک چیز ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, آخری پارے میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ یہ ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں. یہ ایمان صرف جب دل میں جب تک نہیں اترے گا نا, برننگ فیتھ, اٹل فیتھ, کنوکشن, تب تک میں اور آپ مسلمان ہی رہیں گے. مومن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں پھر کرے گا, خدا نہ کرے. تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ کامل ایمان عطا فرمائے کہ جس کی محبت کا ایک ایک مظہر ہمارے دلوں کی ایک دم گہرائیوں میں فیضیاب ہو جائے اور لطف اندوز ہو جائے انشاءاللہ. آگے فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کیا ان کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا, یحادد اللہ یعنی ضدم ضدہ, ہٹ دھرمی, جو کہ ان میں آ گئی ہے, سارے کے سارے ان لوگوں میں آ گئی ہے, یہ فرانس کے اور ڈنمارک میں. اب ان کو رسول اللہ کی ظاہر بات ہے کوئی محبت تو ہے نہیں, ضدم ضدہ میں وہ یہ خاکے بنا رہے ہیں نا. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ, جو کہ ضد میں آ پڑے, یعنی کوفت میں, اپنی ایک انا میں, اپنے بغض میں, اپنے عداوت میں اور اپنی حسد کی آگ میں جل پڑے اللہ اور رسول کے خلاف. فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, تو یہ بات تو ایک دم ٹھہر چکی ہے اللہ کی طرف سے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا, خالدن فیہا, اور وہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم, یہ ہے بڑی رسوائی, سب سے بڑی رسوائی یہ ہے اللہ کے نزدیک. تم دنیا میں یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا فائنینشیل لاس ہو گیا, تمہارے پیسے میں نے اس کو دیے تھے, اس نے کما لیے اتنے, وہ سارے کے سارے میرے پیسے لے کے بھاگ گیا, میں نے اتنا مال لگایا تھا, وہ میرے پیسے وہاں ڈوب گئے. لگے رہو اسی بے جتاب میں. بندہ مومن کہتا ہے جو تکلیف آئی میرے رب کی طرف سے آئی, وہ کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو ٹھیک ہے, وہ قانون کا معاملہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اللہ کے خلاف شکایت نہیں, جو معاملہ ہے ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے خلاف شکایت نہیں. اللہ نے اس میں بہتری ہی سمجھی ہوگی. جو ہم لوگ سورہ تغابن کی آیت کا حوالہ پڑھ چکے ہیں, اگر آپ لوگ کو یاد ہو, ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ, جو تکلیف آتی ہے, جو پریشانی آتی ہے, جو رنج و غم آتا ہے, جو پریشانی اور کیفیات اور ناگوار کیفیات انسان پر گزرتی ہے, چاہے وہ انسان کی جان پر ہو, چاہے پوری نوع انسانی کے لیے کورونا وائرس کی پینڈمک پر بھی ہو, ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ, وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے, اللہ کے علم سے آتی ہے, اللہ کی قدرت سے آتی ہے. اگر ایمان دل میں پیدا ہو جائے حقیقی, اور دل میں ایمان اتنا پیدا ہو جائے کہ تمہیں معلوم ہو کہ زمین پہ شجر کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, تو کیا تم پر کوئی مصیبت بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی؟ کیا بغیر اس کی رضا کے آ گئی؟ کیا بغیر اس کی علم اور قدرت کے آ گئی؟ تو جب اللہ کے اذن سے آئی ہے, اللہ کے علم اور قدرت سے ہی آئی ہے, اللہ کی رضامندی سے ہی آئی ہے, تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم سمجھو کہ اس میں میرے لیے خیر ہی ہے. بیدک الخیر, اللہ کے پاس تو خیر ہی خیر ہے. اگرچہ تمہیں وہ چیز ناگوار گزرے,
کہ اللہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی, تکلیف ہو رہی ہے, میری ذات کو اچھی نہیں لگ رہی, لیکن خیر ہوگا. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو کرہ لکم. تو یہ آیت تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی سورہ بقرہ میں, کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو, اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھا ہو, اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم خیر سمجھو, ہو سکتا ہے اس میں ہی برائی ہو. تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے, تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو رضائے رب پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا, ہو آر یو. لیکن یہاں معاملہ دیکھیں, فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, جو کہ زدہ میں آ جائے, لڑنے بھڑنے پہ آ جائے اللہ اور اس کے رسول سے, تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خالدًا فِيهَا, ایسی جہنم کی آگ میں لے جائے گا جو کہ اس کے لیے کافی ہوگی اور اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ, یہ ہے رسوائی. یہ نہیں ہے رسوائی کہ فائنینشیل لاس ہو جائے, اہل و عیال میں کمی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جب تک اللہ ساتھ ہے اور اللہ کے رسول کا دامن ساتھ چپکا ہوا ہے تب تک سمجھ لیجئے چاہے جو لاس ہو جائے, کچھ لاس نہیں ہوا, کوئی لاس نہیں ہوا. یقین جانیں آپ لوگ, جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, جب تک اللہ ساتھ ہے کوئی لاس نہیں ہوا. اور جہاں اللہ چلا گیا, اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا, آپ چاہے عالم دین بھی کیوں نہ ہو, آپ چاہے کوئی بہت بڑے مسند نشین کیوں نہ ہو, آپ چاہے ڈاکٹری انجینئرنگ کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزلوں تک پہنچ چکے ہیں, تب بھی آپ کا کوئی پھر ساتھی نہیں رہا. ذالک الخزی العظیم, یہ ہے بڑی رسوائی. اور ظاہر بات ہے رسول اللہ کی مخالفت آج کے زمانے میں تو ہو رہی ہے, رسول اللہ کی شان میں گستاخی بھی چل رہی ہے, اور آج ہم بیٹھے ہیں, ہم اپنا معاملہ نہیں صحیح کر پا رہے ہیں تو ان کو کیا روکیں گے. رسول اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جو قرآن مجید کے حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال سمجھ بیٹھے تو اس کا قرآن مجید پر تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, مجھ پر کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا قرآن مجید میں کہ ہم نے حرام کرا ہے سود کو اور ہم نے حلال کرا ہے تجارت کو. تم لگے رہو اپنے سود میں کہ مجھ سے اتنا انٹرسٹ ملتا ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے, ہمارے پیسے یہ ہو جاتے ہیں, دیکھیں یہ بھی اچھا ہے, تم لگے رہو اسی میں. تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں, نمبر 1. رسول اللہ کے حکم کو مانتے ہو کہ نہیں, نمبر 2. اللہ کی شریعت کی حکم کی پاسداری کرتے ہو کہ نہیں, نمبر 3. پھر تو دیر از نو ادر چانس, آئیدر اوبے اور گو اوے. تو یہی معاملہ آج ہمارا بھی ہے. رسول اللہ کی مخالفت اگر قول سے نہیں کر رہے تو عمل سے تو کر رہے ہیں, عمل سے تو ہو رہی ہے یہ مخالفت, اور اس میں آج پوری امت ملوث ہے, میں آپ سارے ملوث ہیں اس میں. تو دیکھ لیجئے آگے انجام کیا ہے, ذالک الخزی العظیم, یہ بڑی رسوائی ہوگی جہنم میں لے جانا. اللہ تعالیٰ ایسے ہولناک انجام سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. یہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی آیات کو یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ مشرکین اور منافقین کے لیے آ رہا ہے. یہاں ہر جگہ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے کہ آپ کو آپ کے اندر جھانکنے کی توفیق دے گی. بار بار جب بھی یہ درس قرآن اٹینڈ کیا کریں, کوشش کیا کریں آدھے گھنٹے کے لیے اپنے اندر جھانکا کریں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ, میں کہاں کھڑا ہوں. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ, یہ منافق لوگ تو اس اندیشے میں ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی سورت نہ نازل ہو جائے, تنبئہم بما فی قلوبہم, کہ ہمارے دلوں پر جو بات ہے وہ ان پر واضح نہ ہو جائے. این ممکن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی وحی سے آشنائی دیتے, ان کو کوئی وحی آ سکتی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں رسول اللہ پر, تو شاید یہ معاملہ ہمارا شاق ہو جائے, شاید یہ ہمارا جو پردہ ہے یہ شاق ہو جائے, شامت نہ آ جائے ہماری. اللہ ہی اگر کوئی وحی ان مسلمانوں کو نہ دے دے, ہماری صورت حال سے واقف نہ کر دے. قل استہزئوا, تو اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ تم لگے رہو, اے منافقوں اپنے استہزاء میں لگے رہو, اپنے اسی کاموں میں لگے رہو کہ تم جھوٹ بولتے رہو رسول اللہ کو, تم اپنے ایکسکیوزز پیش کرتے رہو, جنگ تبوک میں نہ جاؤ, ایگزمپٹ کرتے رہو اپنے آپ کو. ان اللہ مخرج ما تحذرون, یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرے گا جس چیز میں تم ڈر کھا رہے ہو, جس چیز کا تم اندیشہ کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر لے گا. تمہاری شامت نہ آ جائے, این ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شامت جو ہے, تمہارے احوال جو ہے وہ رسول اللہ اور تمام ساتھیوں کو بتا دے اپنے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, اور یہ اگر آپ ان سے پوچھیے, اب ظاہر بات ہے یہ معاملہ ہوتا تھا, ان معاملات میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات بول کر چلے آتا تھا کہ فلاں فلاں منافق یہ بات بول رہا تھا, آج یہ گوسپ کر رہا تھا رسول اللہ, عبداللہ ابن ابی یہ بکواس کر رہا تھا, تو اب جب یہ رسول اللہ بلاتے تھے ان سارے منافق کو اپنی محفل میں کہ ہاں بھائی کیا بات ہوئی, کیا معاملہ ہوا, تم نے کیا بات میرے اس ساتھی کو بول دی, کیا ہوا ہے ذرا کھل کے بتاؤ, تو یہ معاملہ یہاں آ رہا ہے آیت نمبر 65 میں. بلا ان سالتہم,
اور اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ تو کہیں گے کہ ہم تو بس مشغلہ کر رہے تھے، ہم تو بس خوش طبعی کی باتیں کر رہے تھے، ہم تو بس گپ بازی میں لگے ہوئے تھے، ہم تو آپس میں بڑی لائٹ ویٹ گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ، خامخواہ اس شخص نے پتہ نہیں کیوں سنجیدگی سے سن لیا، ہم تو بس کھیل کود کی باتیں کر رہے تھے اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے، ہم تو بڑے دین کے مخلص ہیں، ہم تو رسول اللہ آپ کے چہیتے ہیں، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے مشغلہ کر رہے تھے، خوش طبعی کی باتیں کر رہے تھے، گپ بازی کر رہے تھے، اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، کھیل کود کی باتوں میں لگے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تو کیا اللہ اور اس کی آیات، اس کے احکامات، اس کا رسول، کیا یہی رہ گئے ہیں تم لوگوں کی ہنسی اور ٹھٹے کے لیے؟ کیا اب یہ وقت آ گیا ہے تمہارا کہ تم اللہ اور اس کی آیات اور رسول اللہ جیسی ہستی کا تم مذاق اڑاؤ گے؟ کیا یہی ٹاپکس رہ گئے ہیں تمہاری ہنسی اور مذاق کے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اے منافقوں اب یہ بیہودہ عذر مت پیش کرو، یہ بکواسیں مت کرو، یہ عذر بازی اور تان بازی مت کرو. قد کفرتم، تم اپنے مومن سے ہٹ کر کفر کا راستہ اختیار کر چکے ہو. بعد ایمانکم، ہم نے تو ہر انسان کو بحیثیت مومن ہی بنایا ہے، لیکن اس میں ایمان کے بعد تم کفر کا راستہ اختیار کر چکے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ صاحب ایمان ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر مومنوں والی کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو مجوسی اور عیسائی اور نصرانی بنا دیتے ہیں. تو یہ تو والدین کرتے ہیں. بحیثیت ہمارے دلوں کے اندر بحیثیت ایمان کی کیفیت موجود ہے، پوٹینشلی موجود ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم مومن کے بعد کفر خود کرنے لگے. اللہ نے تو مومن کی چنگاری تمہارے اندر ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو وہ ایمان کی ایک حوصلہ افزائی تمہارے باطن میں رکھی تھی، پوٹینشلی رکھی تھی، لیکن تم نے اس باطل کی حقیقت کو کبھی سمجھا ہی نہیں، اپنے اندر کبھی درو بھی نہیں کری ہی نہیں، اپنے اندر کبھی جھانکا ہی نہیں. ہماری اس روح جو جس میں ہم نے معرفت اور محبت تمہارے اندر ڈالی تھی، اس سے کبھی آشنائی اختیار کری ہی نہیں. کیسے کرتے؟ تم نے قرآن مجید کبھی سمجھا ہی نہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید ہی ہے نا جو کہ اللہ کی طرف سے آئے، اور ہماری روح جو آئی ہے، ہمارے اندر جو روح، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدہ کرتے ہوئے فرشتوں سے کیا بولا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب سارے فرشتوں نے سجدہ کرا؟ کہ جب میں اس آدم کے پتلے میں اپنی روح ڈالوں، جب ڈالوں تب سجدہ کرنا. معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے پتلے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ہمارے اندر ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، وہ اسپارک ہے، وہ نور ربانی ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. وہ تو روح اللہ واپس لیتا ہے قیامت سے پہلے جب موت کا وقت آئے گا، مانوی جو موت ہوگی ہماری، اس میں تو اللہ واپس لے لے گا وہ روح. ہمارا سارا دار و مدار، ساری شان و شوکت، ساری وجاہت، ساری مسندیں، ساری پرائرٹیز، ساری کی ساری چیزیں، سارا کا سارا دار و مدار وہ اس حیوانی جسم پہ رہا نا. کیا ہمیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے ہاتھ میں، پیر میں، کہیں پہ بھی، پیٹ میں، تو کیا ہم اس کے علاج کی فکر نہیں کرتے؟ ہماری روح کا کیا ہے جس میں تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کیا ہے؟ اس کو کیا اچھا نہ ہو کہ ہم لوگ، میں اور آپ، قرآن مجید کے بابرکت کلام سے اور قرآن مجید کی عظیم الشان اور روشن آیات سے اس روح کی بھی کچھ آبیاری کی فکر کریں، روح کی بھی حیات اور ترشح کی فکر کریں؟ کیا ہی اچھا ہو پھر. اور یہ قرآن مجید بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے یہ روح آئی ہے، یعنی یہ قرآن مجید اور ہمارے اندر جو پھونکی گئی روح ہے، اس کا سورس، اس کا ایلیمنٹ، ڈیوائن ایلیمنٹ، وہ کہاں سے ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ سے ہے. لہٰذا جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف ہمارے کان نہیں سنتے یہ کلام مبارک، ہمارے دل سنتے ہیں، کیونکہ یہ دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت موجود ہے، پوٹینشلی موجود ہے، بس اس کو ایگریویٹ کرنا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. وہ جو تار سوئے ہوئے ہیں اس کو ذرا سا چھیڑنا ہے، پھر دیکھیں آپ کے اندر سے ایسی نیک ہستیاں نکلیں گی، آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا. جیسا کہ فرمایا، کسی بڑے اچھے بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب یہ قرآن مجید کسی کے اندر سراب ہو جاتا ہے مطلب داخل ہو جاتا ہے، کسی کے اندر غوطہ زنی کر دیتا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، تو اس کے اندر سے ایک عجیب کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، عجیب احساسات شروع ہو جاتے ہیں، عجیب فکر انداز، یہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، ان کی ڈائمنشنز چینج ہو جاتی ہیں، ان کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ان کے تفکر چینج ہو جاتے ہیں، ان کے خیالات چینج ہو جاتے ہیں، ان کے احساسات چینج ہو جاتے ہیں. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو اے مشرکین، اے منافقین، تم اب عذر مت پیش کرو، تم کفر کر چکے ایمان لانے کے بعد. ایمان تو تمہارے دل میں تھا، لیکن تم نے اس ایمان کی حقیقت کو کبھی سمجھا ہی نہیں.
تو اللہ کا تو یہ قانون ہے کہ جس چیز کو سمجھو گے نہیں اللہ تعالیٰ اسی چیز پر دوڑا دے گا. اگر ایمان کی کیفیات کو سمجھو گے نہیں اور اسی کفر میں ہی رہے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ قانون رہا ہے کہ جو بندہ جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ نے دنیا میں وعدہ رکھا ہے وہ دے گا. آپ ڈاکٹری کی کوشش کرتے رہیں کشش کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں آپ اللہ تعالیٰ اس کو آگے سے آگے بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا. اور اگر آپ دین کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دین میں ترقی دیتا رہے گا دیتا رہے گا دیتا رہے گا. اور اگر آپ بیچ میں لٹکا رہنا چاہیں نہ دنیا ہاتھ سے گنوانا چاہتے ہیں نہ آخرت بھی پوری پوری چاہیے آپ کو تو اللہ تعالیٰ بیچ میں ہی رکھے گا. پھر دنیا بھی پوری نہیں ملتی آخرت بھی پوری نہیں ملتی. یہ بات سمجھ لیجئے. قیامت میں بھی انسان پھر بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں. اصحاب اعراف کون ہیں؟ جو کہ نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں بلکہ بیچ میں لٹکے ہوں گے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دین کے معاملات میں. ابھی مجھے الحمدللہ میرا ایک بچپن کا بڑا خوبصورت دوست ہے بہت عظیم الشان ارسلان میرے خیال سے سن بھی رہا ہوگا وہ میری یہ گفتگو. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کا ایگزام نکلا ہے الحمدللہ بھی آئے ہوئے تھے وہ مٹھائی لے کر ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے آگے سے آگے اور ان کی منزلیں آسان فرمائے. لیکن ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم لوگوں کو دنیا میں بھی ترقی دے رہا ہے دنیا میں بھی ہمارے معاملات کھول رہا ہے آپ سب سے دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کی حقیقتوں کو اور کھولتا رہے اور اس دین کے لیے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. دین میں آگے سے آگے بڑھ کر جب آپ دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں تو دین میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بغیر محنت کیے تو آپ کو دنیا بھی نہیں ملے گی. تو یہ محنت تمہاری دنیا میں نہیں آخرت کے حصول کے لیے کرو. آج فیصلہ کر لو کہ اپنی جتنی زندگی ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دو گے اللہ کے نظام کو لانے کے لیے دو گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی دینا شروع کر دے گا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانہم كانوا مجرمین. اگر ہم تم میں سے بعض کو چھوڑ بھی دیں تم مشرکین کی ایک ہستی کو چھوڑ بھی دیں منافقین کی ایک ہستی کو چھوڑ بھی دیں تو بعض کو تو ہم ضرور سزا دیں گے بانہم كانوا مجرمین بسبب اس کے کہ اس کفر میں تم مجرم ثابت رہے. یعنی اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہم تمام تمہارے کفر کی باعث جتنے مجرمین ہیں جتنے مشرکین بھی اور منافقین بھی ہیں اب دور محمدی کا وہ عرصہ اور وہ پہلو آ چکا ہے کہ اب ہم سزائیں دینا شروع کریں گے بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ بسبب اس کے کہ تم سارے کے سارے مجرم ہو. تم نے رسول اللہ کی احکامات کا مذاق اڑایا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید پر کبھی عمل نہیں کرا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص ان تمام معاملات میں جو جنگ تبوک میں چلنا تھا اس حکم کی نافرمانی کری تو اب اس پہ پکڑ بھی عنقریب ہے منافقوں تم پر بہت جلد آئی چاہتی ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 8واں رکوع مکمل ہو گیا. انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگ 9واں رکوع کریں گے اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب ہم سب کو دعاؤں میں اپنی شامل حال رکھیں اور انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. اور بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ کا ٹیسٹ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں 8ویں 9ویں اور 10ویں پارے کا کیونکہ اب 10واں پارہ بھی جو ہے ہم لوگ نے ثلاثہ یعنی 75% کر لیا ہے. چند رکوع کے بعد ہم لوگ 10واں پارہ بھی اختتام کر لیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جتنی پڑھنے میں کوئی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.